اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں لوح محفوظ، ایک یہ لوح مطلب کہ بنانا پڑتی ہے اور کاغذ پہ آپ بنائیں گے اس کو، اور اس کے بعد اس کو آپ لیمینیشن کرا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کا گھر محفوظ رہے گا، آپ کے دکان میں خیر و برکت رہے گی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اپنی جیب میں رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے تو یہ آپ کو یہ محفوظ ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، چور چکے سے، یعنی دشمن سے، اور جو راستے میں جو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں اس سب چیزوں سے یہ بچا کر رکھے گی آپ کو۔ اور یہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن میں 7 سلام ہے، یعنی کہ 7 دفعہ اللہ میاں نے سلامتی بھیجی ہے، کیونکہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب کا مالک ہے، دنیا کے بنانے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ اپنے اصل میں انسان کو اللہ میاں نے کمزور پیدا کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کمزور پیدا کیا ہے، اور پھر اس دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، زبردست اپنے آپ کو سمجھتا ہے، طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کیونکہ قرآن میں زندگی گزارنے کے لیے یعنی کل کائنات کا اس نے ہر چیز کی، اس میں قرآن وہ چیز ہے سمجھ لیں کہ جس میں ہر چیز آپ کو ملے گی، آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، آپ کے عزیزوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوگا، آپ نے عبادت کیسے کرنی ہوگی، آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہوگی، سب چیزیں قرآن میں آتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ یہ اسی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں، اور وہ پھر ہم مسلمان ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے قرآن کے اوپر، کبھی کسی کا حق کھا جاتے ہیں، کبھی کسی کا زیادتی کرتے ہیں، ادھار لیا تو واپس نہیں کرتے، اللہ کو صحیح ٹائم نہیں دیتے، اللہ کی عبادت کے لیے بس ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ عمر گزرتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان اس تک پہنچتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ یاد آتا ہے۔ جوانی میں تو اگر آپ پرابلم میں بھی ہوں گے، پریشانی میں بھی ہوں گے، اللہ کم یاد آتا ہے، پیر فقیر یاد آ جائیں گے، ڈاکٹر علاج کے لیے چلے جائیں گے، لیکن اللہ بہت کم یاد آتا ہے۔ جبکہ قرآن میں بیماری کا بھی علاج اس میں ہے، آپ کی پریشانی کا بھی علاج اس میں ہے، ہر چیز کا، پیار محبت کا بھی ہے، ہر چیز کا علاج قرآن شریف میں ہے۔ اللہ نے ہمیں 7 جگہ پہ سلامتی بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے۔ اصل میں یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب سلامتی ہوتی ہے وہی سلامتی جو سب پہ جاتی ہے، تو انسانوں کے اوپر بھی وہ سلامتی اس کا اثرات ہوتے ہیں اگر ہم اس کو لینا چاہیں، نیک بندے بنیں، اور نیک بندے اللہ کی اتنی نعمتوں کا اقرار کریں اور اللہ سے کہیں کہ واقعی میں نے اپنے گناہوں کی بڑی گناہ کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، تو تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری تو نعمت تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا اب ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ناخون، ہاتھ کا ناخون بھی مطلب خراب ہو جائے یا اس میں گل چھل جائے تو ہم اس کو تکلیف کی وجہ سے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے، وہ اور بات ہے کسی کو کس طرح بنایا، لیکن عام آدمی کو پرفیکٹ بنایا ہے، کوئی عیب نہیں اس میں ڈالے۔ جو عیب والی شکلیں ہوتی ہیں وہ ہم خود بنا لیتے ہیں، جو عیب ہمارے اندر ہوتے ہیں خود بھر لیتے ہیں، لیکن کبھی تو اللہ کی طرف آئیں گے، کبھی تو پریشانیوں میں گھرے ہوں گے۔ تو یہ میں اب لوگ کی طرف میں آتا ہوں اور یہی بتانا چاہتا ہوں، شاید میرے بیان سے بہت سے میرے دوست احباب ناراض بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد جب ہمیں سمجھ آ جائے گا نا کہ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں، کیا کرنا ہمیں، پھر شاید آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اللہ نے کسی بے مقصد تو کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہی لے کر آئے ہوں گے، تو ورنہ اس کی عبادت کے لیے جو اللہ کے پاس فرشتے کم نہ تھے، جس کو مرضی خلق کر دیتا وہ اس کی عبادت کرتے رہتے۔
ہمارے لیے بھی کچھ ہم کیوں آئے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کو۔ تو اصل میں یہ جو چیز ہے یہ اس کو آپ نے جمعرات والے دن بنانی ہے، اور اس کو بنانے کے بعد آپ نے پلاسٹک کے کور میں رکھ لینی ہے۔ آج کی جو یہ آپ کو لوہے محفوظ کے نام سے آپ کو ہر جگہ کام دے گی، ہر پریشانی دور کرے گی۔ گھر کی دیوار پہ بھی رکھ سکتے ہیں، دکان پہ بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں، دفتر میں بھی رکھ سکتے ہیں، 1 سے 2 بنا لیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ جہاں بھی لو ہوگی وہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گی، ہر چیز سے تحفظ فراہم کرے گی۔ اس کو اپنا لوہے اپنا خیر و برکت بھی سمجھا جاتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرتی رہتی ہے، آپ کے مسائل کو دور کرتی رہتی ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ میں یہ ویڈیو میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یا آ جائے گا کہ میں اس میں 7 سلام آپ کو پیش کر رہا ہوں، کہ قرآن سے لیے ہوئے 7 سلام پیش کر رہا ہوں۔ سلام قول من رب الرحیم وغیرہ جیسے ہے یہ سلام، اور یہ اپنے 7 سلام، اور اس کے اوپر میں نے نمبر لگا دیے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 جو بھی ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کے ساتھ لوح کی میں نے آپ کو اس کی وہ نقل بھی ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوح کا جو اپنا نقش ہے، لوح کو جس طرح بنانا ہے، ہر خانے میں نا آپ نے جو خانے میں میں نے اس کو سلام لکھا ہے نا وہ سلام آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ زعفران سے لے لیں، 100 روپے کی زعفران لے لیں، زعفران میں آپ زردہ رنگ میں مکس کر سکتے ہیں، ہلدی بھی مکس کر سکتے ہیں، تو یہ ذرا اچھی خوبصورت سی بن جائے گی۔ اور اس کو آپ کسی بھی قلم، لوہے کے قلم سے نہ بنائیں تو اچھی بات ہے، لیکن کسی اچھے قلم سے بنا لیں، کانے کی قلم لے لیں، کسی درخت کی شاخ کی قلم بنا لیں، اس قلم سے خوبصورت اگر آپ نے بنانا ہوتا ہے، بڑا بنانا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کر لیں، چھوٹی کے لیے تو آپ چھوٹی چیز بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ نے اس کو پر کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ سلام قول من ربی جس خانے میں آ رہا ہے نا، اس خانہ نمبر میں اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو سلام میں نے نمبر دیا ہوا ہے وہ میں نے اس کا نقش کا چال بھی دی ہوئی، اس کے حساب سے آپ نے اس میں لکھ لینا ہے، پھر تیسری میں رکھ لینا ہے، پھر چوتھے میں لکھ لینا، اور پھر اس طرح 7 آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اور جو اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اپنا چال کے اوپر جو خانے سے بنے ہوئے ہیں نا، جہاں پر اللہ لکھا ہے وہاں پر اللہ لکھا ہے، جو جیسے بھی ہے آپ نے اس کو اسی ترتیب سے لکھ لینا ہے۔ اور یہ آپ کو اپنا لکھنے کے بعد آپ نے اس کو خشک کرنا ہے۔ پہلی رات آپ نے اس کا جو ہے نا یہ سلام قول من رب الرحیم اور یہ جتنے بھی سلام ہیں نا، آپ نے کم سے کم اس کی 1 تصفیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک ہی دانے کے اوپر 7 سلام پڑھنے اور پھر اس کو آگے چل لینا، بس یہ آپ کا 1 دن کا عمل ہوگا۔ اور عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھونک دیں گے، اور اس کے بعد یہ نقش جو ہے نا جو آپ نے لو بنا لی ہے نا، اس کو آپ قرآن شریف میں رکھ دیں 1 رات، اور صبح اس کو نکال کے آپ نے لیمینیشن کرانا ہے، لیمینیشن کرا لیں، کسی اور مطلب یہ دکان پہ لگانا دکان پہ لگا لیں۔ اب یہ آپ کا عمل تیار ہے۔ یہ آپ عمل کبھی بھی بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہی بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹائم ہو نا، مطلب کہ کمر در اقرب نہ ہو اس دن، کمر در اقرب ہوگا تو مزے کی بات نہیں بنے گی، اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کے اندر اثر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا کہ رجال الغیب آج کس طرف ہے، جس طرف ہیں اس طرف آپ نے کمر کرنی ہوتی ہے، مطلب کمر نہ بھی کریں بس منہ نہیں اس طرف کرنا آپ دوسری سمتوں میں ادھر ادھر آپ کمر کر سکتے ہیں، منہ کر سکتے ہیں، لیکن جس طرف جیسے آج میں یہ اپنا 8 چاند کی تاریخ کو کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو 8 کے لیے مجھے شمال کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب کیونکہ رجال الغیب شمال کی طرف ہیں 8 تاریخ کو نا، تو اب میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے میں نے ان کو شمال کی طرف کمر کرنی ہے، تو میرا منہ جنوب کی طرف ہو جائے گا۔ میں مغرب کی طرف بھی کر سکتا ہوں، مشرق کی طرف بھی کر سکتا ہوں، بہرحال منہ آپ نے ادھر نہیں کرنا جدھر رجال الغیب ہے۔ اس کے بعد اگر ان چیزوں کو آپ خیال کرتے ہوئے اس کو آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم وہ ہو جائے گی۔ اور یہ تقریباً یہ اپنا اس کو چاندی پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، اگر آپ چھوٹا سا آپ کے پترا ہے، آپ پترے کے اوپر کسی کیل باریک سے اس کو نقش اس کو وہ کر کے نا
لکیر سے مار کے اس کو چاندی پہ، چاندی تو نرم ہوتی جلدی سے بن جائے گی، چاندی پہ بنا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو رہ جائے گی۔ لیکن اگر چلیں آپ کاغذ پہ بنا رہے ہیں، کاغذ پہ بنائیں۔ اور اس کو ایک چیز اور بتا دو، اگر آپ کو کوئی اور مسائل ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، کوئی اور چیز مسئلہ ہو، تو آپ اس کو لوگ کو سامنے رکھ کے اور وہی سات سلام پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ میاں اپنے کلام کے صدقے سے میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔